پیش خدمت ہے نسیم حجازی کی شہرۂ آفاق کتاب۔ میں امید کرتا ہوں آپ میری اس چھوٹی سی کاوش کو سراہتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، کمنٹ کریں گے اور اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سورج کئی بار مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوا۔ چاند نے اپنے مہینے بھر کا سفر ہزاروں بار طے کیا۔ ستارے لاکھوں بار رات کی تاریکی میں چمکے اور صبح کی روشنی میں غائب ہو گئے۔ ابن آدم کے باغ میں کئی بار بہار اور خزاں نے اپنا اپنا رنگ جمایا۔ جنت سے نکالے ہوئے انسان کی نئی بستی ایک ایسی رزمگاہ تھی جس میں فطرت کے مختلف عناصر ہمیشہ برسرے پیکار رہے۔ طرح طرح کے انقلابات آئے، تہذیب و تمدن نے کئی چولہے بدلے، ہزاروں قومیں کرِ مذلت سے اٹھیں اور آندھی اور بگولا بن کر ساری دنیا پر چھا گئی۔ لیکن قانون فطرت میں کمال اور زوال کا رشتہ ایسا مضبوط ہے کہ کسی کو بھی ثبات نہیں۔ وہ قومیں جو تلواروں کے سائے میں فتح کے نعرے بجاتی ہوئی اٹھیں، طاؤس اور رباب کی تانوں میں مدہوش ہو کر سو گئیں۔ کوئی اس نیلگوں آسمان سے پوچھے، جس کے وسیع سینے پر گزرے ہوئے زمانے کی ہزاروں داستانیں نقش ہیں، جس نے قوموں کو بنتے اور بگڑتے دیکھا، جس نے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کو تاج و تخت سے محروم ہو کر گداؤں کا لباس پہنتے اور گداؤں کو اپنے سر پر تاج رکھتے دیکھا۔ ہو سکتا ہے کوئی ان داستانوں کے بار بار دہرائے جانے سے کچھ بے نیاز ہو گیا ہو، لیکن ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ صحرا نشینان غرب کی ترقی اور تنزل کی طویل داستاں، جو ربا مسکوں کی تمام داستانوں سے مختلف ہے، اسے ابھی تک یاد ہوگی، اگرچہ اس داستان کا کوئی حصہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ لیکن اس وقت ہمارے سامنے اس کا وسیع رنگین باغ، جبکہ مغرب اور مشرقی وادیاں، پہاڑ اور صحرا مسلمانوں کے سمندر اقبال کے قدم چوم رہے تھے، اور اس کی ہار اشغاف تلواروں کے سامنے ایران اور روما کے سلطان عاجز آ چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ ترکستان، اندلس اور ہندوستان کی سرزمین مسلمانوں کو قوت تسخیر کے امتحان کی دعوت دے رہی تھی۔ بصرہ سے کوئی 20 میل کے فاصلے پر سرسبز و شاداب نخلستان کے درمیان ایک چھوٹی سی بستی تھی، جس کے ایک سیدھے سادے مکان کے صحن میں صابرہ، ایک ادھیڑ عمر کی عورت، عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ دوسری طرف 3 بچے کھیل کود میں مصروف تھے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ لڑکوں نے ہاتھوں میں لکڑی کی 2 چھوٹی چھوٹی چھڑیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ لڑکی غور سے ان کے حرکات کا معائنہ کر رہی تھی۔ بڑے لڑکے نے چھڑی گھماتے ہوئے چھوٹے کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو نعیم، میری تلوار۔ چھوٹے لڑکے نے بھی اپنی چھڑی گھمائی اور کہا، میرے پاس بھی تلوار ہے، آؤ ہم جنگ کریں۔ تم رو پڑو گے، بڑے لڑکے نے کہا۔ نہیں، تم رو پڑو گے، چھوٹے لڑکے نے جواب دیا۔ تو پھر آؤ، بڑے نے تن کر کہا۔ معصوم بچے ایک دوسرے پر وار کرنے لگے اور لڑکی قدرے پریشان ہو کر یہ تماشا دیکھنے لگی۔ اس لڑکی کا نام عذرا تھا، چھوٹے لڑکے کا نام نعیم اور بڑے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ نعیم سے 3 سال بڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل رہی تھی، لیکن نعیم کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ واقعی میدان کارزار میں کھڑا ہے۔ نعیم وار کرتا اور عبداللہ متانت سے روکتا۔ اچانک نعیم کی چھڑی اس کے بازوؤں پر لگی۔ عبداللہ نے قدرے غصے میں آ کر وار کیا۔ اب نعیم کی کلائی پر چوٹ لگی اور اس کے ہاتھ سے چھڑی گر پڑی۔ عبداللہ نے کہا، دیکھو، اب رونا مت، میں نہیں، تم رو پڑو گے۔ نعیم نے غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے جواب دیا اور زمین سے ایک ڈیلا اٹھا کر عبداللہ کے ماتھے پر دے مارا۔ اس کے بعد اس نے اپنی چھڑی اٹھا لی اور گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ عبداللہ بھی سر سہلاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا، لیکن اتنی دیر میں نعیم صابرہ کی گود میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امی، بھائی مارتا ہے، اس نے کہا۔ عبداللہ غصے سے ہونٹ کاٹ رہا تھا، لیکن ماں کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔
ماں نے پوچھا، عبداللہ کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا، امی اس نے مجھے پتھر مارا ہے۔ تم لڑے کیوں تھے بیٹا؟ صابرہ نے نعیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ہم تلواروں سے جنگ کر رہے تھے، اس نے میرا ہاتھ توڑ دیا، پھر میں نے بھی بدلہ لیا۔ تلواروں سے؟ تلواریں تم کہاں سے لائے؟ یہ دیکھو امی، نعیم نے اپنی چھڑی دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ لکڑی کی ہیں، لیکن مجھے لوہے کی تلوار چاہیے۔ دے دو نا، میں جہاد پر جاؤں گا۔ کم سن بیٹے کے منہ سے جہاد کا لفظ سننے کی خوشی وہی مائیں جان سکتی ہیں جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لوری دیتے وقت یہ گایا کرتی تھی، اے رب کعبہ، میرا یہ لال مجاہد بنے گا، اور تیرے محبوب کے لگائے ہوئے درخت کو جوانی کے خون سے سیراب کرے گا۔ نعیم کی زبان سے تلوار اور جہاد کے الفاظ سن کر صابرہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، اور اس کے رگ و ریشہ میں مسرت کی لہریں دوڑنے لگیں۔ اس نے فرط انضباط سے آنکھیں بند کر لیں، وہ ماضی اور حال کی فراموش کر چکی تھی، اور تصور میں اپنے بیٹوں کو نوجوان مجاہدوں کے لباس میں خوبصورت گھوڑوں پر سوار میدان جنگ میں دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے لال دشمن کی صفوں کو چیرتے اور رودتے ہوئے جا رہے ہیں، اور دشمن کے گھوڑے اور ہاتھی ان کے بے پناہ حملوں کی تاب نہ لا کر آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ اس کے نوجوان بیٹے ان کے تعاقب میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریاؤں اور گھوڑے ڈال رہے ہیں۔ وہ دشمن کے نرغے میں کئی بار اٹھ اٹھ کر گرتے ہیں، اور بلا آخر زخموں سے نڈال ہو کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ جنت کی حوریں ان کے لیے شراب طہور کے جام لیے کھڑی ہیں۔ صابرہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگی، اے زمین و آسمان کے مالک، جب مجاہدوں کی مائیں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں کسی سے پیچھے نہ رہوں گی۔ ان بچوں کو اس قابل بنا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی روایات کو قائم رکھ سکیں۔ دعا کے بعد صابرہ اٹھی اور بچوں کو گلے لگا لیا۔ انسانی زندگی کے ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو عقل کی محدود چار دیواری سے گزر کر مملکت دل کی لامحدود وسعتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم دنیا کے ہر واقعے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھیں تو ہمارے لیے بعض اوقات نہایت معمولی باتیں بھی طلسم بن کر رہ جاتی ہیں۔ ہم دوسروں کے احساسات و جذبات کا اندازہ اپنے احساسات و جذبات سے کرتے ہیں، اس لیے ان کی وہ حرکات جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں ہمارے لیے ایک معمہ بن جاتی ہیں۔ آج کل کی ماؤں کو قرون اولیٰ کی ایک بہادر ماں کی تمنائیں اور دعائیں کس قدر عجیب معلوم ہوگی۔ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو آگ و خون میں کھیلتے ہوئے دیکھنے کی آرزو انہیں کس قدر بھیانک نظر آتی ہوگی۔ اپنے بچوں کو بلی کا خوف دلا کر سلانے والی مائیں ان کے متعلق شیروں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے خواب کب دیکھتی ہوں گی۔ ہمارے کالجوں، ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں پلے ہوئے نوجوانوں کا علم اور عقل پہاڑوں کی بلندی اور سمندروں کی گہرائی کو خاطر میں نہ لانے والے مجاہدوں کے دلوں کا راز کیسے جان سکتی ہے۔ رباب کے تاروں کی جنبش کے ساتھ لرز جانے والے نازک مزاج انسانوں کو تیروں اور نیزوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے جوان مردوں کی داستانیں کس قدر حیرت زار میں معلوم ہوں گی۔ اپنے گھونسلے کے ارد گرد چکر لگانے والی چڑیا عقاب کے انداز پرواز سے کس طرح واقف ہو سکتی ہے۔ صابرہ کا بچپن اور جوانی زندگی کے نام ہموار ترین راستوں سے گزر چکے تھے۔ اس کے رگ و ریشہ میں عرب کے ان شاہ سواروں کا خون تھا جو کفر و اسلام کی ابتدائی جنگوں میں اپنی تلواروں کے جوہر دکھا چکے تھے۔ ان کا دادا جنگ یرموک سے غازی بن کر لوٹا اور قادسیہ کی جنگ میں شہید ہوا۔ وہ بچپن ہی سے غازی اور شہید کے الفاظ سے آشنا تھی، لیکن یوں کہنا چاہیے کہ جب وہ اپنی توتلی زبان سے ابتدائی حروف ادا کرنے کی کوششیں کیا کرتی تھی تو اس کی ماں کا سکھلایا ہوا پہلا فقرہ ابا غازی اور چند دنوں کے بعد کا سبق ابا شہید تھا۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے کے بعد اس کی جوانی اور بڑھاپے سے ہر وہ توقع کی جا سکتی تھی جو ایک مسلمان فرض شناس عورت سے وابستہ کی جا سکتی ہے۔
وہ بچپن میں عرب عورتوں کی شجاعت کے افسانے سنا کرتی تھی۔ 20 سال کی عمر میں اس کی شادی عبد الرحمن کے ساتھ ہوئی۔ نوجوان شوہر ایک مجاہد کی تمام خوبیوں سے آراستہ تھا اور وفا شعار بیوی کی محبت اسے گھر کی چار دیواری میں بند کر دینے کی بجائے ہمیشہ جہاد کے لیے ابھارتی رہی۔ عبد الرحمن جب آخری مرتبہ جہاد پر روانہ ہوا تو اس وقت عبداللہ کی عمر 3 سال اور نعیم کی عمر 3 مہینے سے کچھ کم تھی۔ عبد الرحمن نے عبداللہ کو اٹھا کر گلے لگایا اور نعیم کو صابرہ کی گود سے لے کر پیار کیا۔ چہرے پہ قدرے ملال کے آثار پیدا ہوئے، لیکن فوراً ہی مسکرانے کی کوشش کی۔ رفیق حیات کو میدان جنگ کی طرف رخصت ہوتا دیکھ کر صابرہ کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے طوفان سا امڑ آیا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسوؤں کو بہنے کی اجازت نہ دی۔ عبد الرحمن نے کہا، صابرہ، مجھ سے وعدہ کرو اگر میں جنگ سے واپس نہ آیا تو میرے بیٹے میری تلواروں کو زنگ آلود نہ ہونے دیں گے۔ آپ تسلی رکھیں، صابرہ نے جواب دیا، میرے لال کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ عبد الرحمن نے خدا حافظ کہہ کر گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھا۔ صابرہ نے اس کے رخصت ہونے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر دعا کی، اے زمین و آسمان کے مالک، اسے ثابت قدم رکھنا۔ جب شوہر اور بیوی صورت اور سیرت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے قابل رشک ہوں تو محبت کے جذبات کا کمال کی حد تک پہنچ جانا کوئی نئی بات نہیں۔ بے شک صابرہ اور عبد الرحمن کا تعلق جسم اور روح کا تعلق تھا، اور رخصت کے وقت لطیف جذبات کو اس طرح دبا لینا کسی حد تک عجیب معلوم ہوتا ہے۔ لیکن وہ کون سا عظیم الشان مقصد تھا جس کے لیے یہ لوگ دنیا کی تمام خواہشات و تمناؤں کو قربان کر دیتے تھے؟ وہ کون سا مقصد تھا جس نے 313 کو 1000 کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا؟ وہ کون سا جذبہ تھا جس نے مجاہدوں کو دریاؤں اور سمندروں میں کودنے، تپتے ہوئے وسیع صحراؤں کو عبور کرنے اور فلک بوس پہاڑوں کو روندنے کی قوت عطا کی تھی؟ ان سوالات کا جواب ایک مجاہد ہی دے سکتا ہے۔ عبد الرحمن کو رخصت ہوئے 7 مہینے گزر چکے تھے۔ اس بستی کے 4 اور آدمی بھی اس کے ہمراہ گئے تھے۔ ایک دن عبد الرحمن کا ایک ساتھی واپس آیا اور اونٹ سے اترتے ہی صابرہ کے گھر کی طرف بڑھا۔ اس کے آتے ہی بہت سے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ کسی نے عبد الرحمن کے متعلق پوچھا۔ نووارد نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ صابرہ کے مکان میں داخل ہو گیا۔ صابرہ نماز کے لیے وضو کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھی، نووارد آگے بڑھا اور چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ صابرہ نے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پا کر پوچھا، وہ نہیں آئے؟ وہ شہید ہو گئے۔ شہید؟ سب کے باوجود صابرہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے بہہ نکلے۔ نووارد نے کہا، اپنے آخری لمحات میں جب وہ زخموں سے چور تھے، انہوں نے یہ خط مجھے اپنے خون سے لکھ کر دیا تھا۔ صابرہ نے اپنے شوہر کا آخری خط کھول کر پڑھا۔ صابرہ، میری آرزو پوری ہوئی۔ اس وقت جب کہ میں زندگی کی آخری سانس پورے کر رہا ہوں، میرے کانوں میں ایک عجیب راگ گونج رہا ہے۔ میری روح جسم کی قید سے آزاد ہو کر اس راگ کی گہرائیوں میں کھو جانے کے لیے پھڑپھڑا رہی ہے۔ میں زخموں سے چور ہونے کے باوجود ایک فرحت سی محسوس کر رہا ہوں۔ میں زخموں سے چور ہونے کے باوجود ایک فرحت سی محسوس کرتا ہوں۔ میری روح ایک ابدی سرور کے سمندر میں غوطے کھا رہی ہے۔ میں اس بستی کو چھوڑ کر ایک ایسی دنیا میں جا رہا ہوں جس کا ہر ذرہ اس دنیا کی تمام رنگینیاں اپنے پہلو میں لیے ہوئے ہے۔ میری موت پر آنسو نہ بہانا، میں اپنے مقصود کو پا چکا ہوں۔ یہ خیال نہ کرنا کہ میں تم سے دور جا رہا ہوں۔ ہم کسی دن ایسے مقام پر اکٹھے ہوں گے جو دائمی سرور کا مرکز ہے، جہاں کی صبح و شام سے اور بہار خزاں سے آشنا نہیں۔ یہ مقام اگرچہ چاند اور ستاروں سے کہیں بلند ہے، مگر مرد مجاہد وہاں ایک ہی جست میں پہنچ سکتا ہے۔ عبداللہ اور نعیم کو اس مقام پر پہنچ جانے کا رستہ دکھانا تمہارا فرض ہے۔ میں تمہیں بہت کچھ لکھتا، مگر میری روح جسم کی قید سے آزاد ہونے کے لیے بے قرار ہے۔ میں آقائے نامدار کے پاؤں چومنے کے لیے بے تاب ہوں۔ میں تمہیں اپنی تلوار بھیج رہا ہوں۔
بچوں کو اس کی قدر و قیمت بتانا۔ جس طرح میرے لیے تم ایک فرض شناس بیوی تھی، میرے بچوں کے لیے ایک فرض شناس ماں بننا۔ ممتا کو اپنے ارادوں میں حائل نہ ہونے دینا۔ انہیں یہ نہ بتانا کہ مجاہد کی موت کے سامنے دنیا کی زندگی بے حقیقت اور ہیج ہے۔ تمہارا شوہر۔ عبد الرحمن کو شہید ہوئے 3 سال ہو چکے تھے۔ ایک دن صابرہ اپنے مکان کے صحن میں کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی عبداللہ کو سبق پڑھا رہی تھی۔ نعیم ایک ڈنڈے کا گھوڑا بنا کر اسے چھڑی سے ہانکتا ہوا ادھر ادھر بھاگتا پھرتا تھا۔ کسی نے باہر کے دروازے پر دستک دی۔ عبداللہ نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور ماموں جان کہتا ہوا نوارہ سے لپٹ گیا۔ کون؟ سعید؟ صابرہ نے اندر سے آواز دی۔ سعید ایک کم سن لڑکی کو انگلی سے لگائے صحن میں داخل ہوا۔ صابرہ نے اٹھ کر چھوٹے بھائی کا خیر مقدم کیا اور لڑکی کو پیار کرتے ہوئے پوچھا، یہ عذرا تو نہیں؟ اس کی شکل و صورت بالکل یاسمین جیسی ہے۔ ہاں بہن، یہ عذرا ہے، میں اسے آپ کے پاس چھوڑنے آیا ہوں۔ مجھے فارس جانے کا حکم ملا ہے، وہاں خارجی بغاوت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بہت جلد وہاں پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ پہلے سوچا تھا کہ عذرا کسی کے ساتھ آپ کے پاس بھیج دوں، مگر پھر یہی مناسب سمجھا کہ خود بھی یہاں سے ہوتا جاؤں۔ یہاں سے کب روانہ ہونے کا ارادہ ہے؟ صابرہ نے پوچھا۔ آج ہی چلا جاؤں تو بہتر ہے، آج ہماری فوج بصرہ میں قیام کرے گی، کل صبح ہم وہاں سے فارس کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ عبداللہ والدہ کے پاس کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا۔ نعیم جو کچھ دیر پہلے ایک لکڑی کی چھڑی کو گھوڑا سمجھ کر دل بہلا رہا تھا، عبداللہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سعید نے نعیم کو اٹھا کر گلے لگایا، پیار کیا اور پھر ہمشیرہ سے باتیں کرنے لگا۔ نعیم پھر کھیل کود میں مصروف ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد کچھ سوچ کر عبداللہ کے پاس آ گیا اور عذرا کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن حیا کی وجہ سے خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جرأت سے کام لیا اور عذرا سے مخاطب ہو کر پوچھا، تم بھی گھوڑا لوگی؟ عذرا شرما کر سعید کے پیچھے چھپ گئی۔ جاؤ بیٹا، سعید نے عذرا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اپنے بھائی کے ساتھ کھیلو۔ عذرا شرماتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے نعیم کے ہاتھ سے چھڑی پکڑ لی۔ دونوں صحن کے دوسری طرف جا کر اپنے اپنے لکڑی کے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور بے تکلفی سے باتیں کرنے لگے۔ عبداللہ نعیم کی حرکات سے ناخوش تھا اور اس کی طرف گور گور کر دیکھ رہا تھا، لیکن نعیم تھوڑے ہی عرصے میں اپنے نئی ساتھی سے کچھ اس درجے مانوس ہو گیا تھا کہ عبداللہ اس کی طرف دیکھتا بھی تو وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتا۔ جب عبداللہ نے اس کو منہ چڑھانا شروع کیا تو وہ ضبط نہ کر سکا۔ دیکھو امی جان، عبداللہ منہ چڑھاتا ہے۔ ماں نے کہا، نہ عبداللہ، اسے کھیلنے دو۔ تینوں میں سے کسی نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تھا، تمام ایک جگہ بیٹھ کر کھانے لگے۔ ان بچوں کی تعلیم و تربیت صابرہ کی زندگی کی تمام دلچسپیوں کا مرکز تھی۔ اس تنہائی کے باوجود جو ایک عورت کو خاوند کی موت کے بعد محسوس ہوا کرتی ہے، صابرہ کا اجڑا ہوا گھر اس کے لیے ایک پر رونق شہر سے کم نہ تھا۔ رات کے وقت جب وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوتی تو عبداللہ، عذرا اور نعیم اس کے قریب بیٹھ کر کہانی سنانے کے مطالبہ کرتے۔ صابرہ انہیں کفر و اسلام کی ابتدائی جنگوں کے حالات سناتی اور رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بتاتی۔ ان بچوں کا بے فکری کا زمانہ گزرتا گیا۔ صابرہ کی تربیت کے باعث ان کے دلوں میں سپاہیانہ زندگی کے تمام خصائل اور روز و بروز ترقی کر رہے تھے۔ عبداللہ عمر میں جس قدر بڑا تھا، عذرا اور نعیم کے مقابلے میں اتنا ہی سنجیدہ اور مدین تھا۔ وہ 13 سال کی عمر میں قرآن پاک اور چند ابتدائی کتابیں ختم کر چکا تھا۔ نعیم ایک تو کم عمر ہونے کے بنا پر اور دوسرا کھیل کود میں زیادہ حصیت لینے کی وجہ سے پڑھائی میں عبداللہ سے پیچھے تھا۔ شوخی اور چلبلا پن تمام بستی میں مشہور تھا۔ وہ اونچے سے اونچے درخت پر چڑھ سکتا تھا اور تند سے تند گھوڑے پر سواری کرنے کا عادی تھا۔ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سواری کرتے ہوئے اس نے کئی بار گر کر چوٹیں کھائیں، لیکن وہ ہر بار ہنستا اور خطرے کے مقابلے کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ جرأت لے کر اٹھتا۔ تیر اندازی میں بھی اس نے اتنی مہارت پیدا کر لی تھی کہ گاؤں میں بڑی عمر کے لڑکے بھی اس
کا لوہا مارتے تھے۔ ایک دن عبداللہ صابرہ کے سامنے بیٹھا سبق سنا رہا تھا اور نعیم تیر کمان ہاتھ میں لیے مکان کی چھت پر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ صابرہ نے آواز دی، نعیم ادھر آؤ، آج تم نے سبق یاد نہیں کیا۔ آتا ہوں امی۔ صابرہ پھر عبداللہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اچانک ایک کوا اڑتا ہوا آیا۔ نعیم نے جلدی سے نشانہ کیا۔ کوا کلا بازیاں کھاتا ہوا صابرہ کے قریب آ گیا۔ صابرہ نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ نعیم کمان ہاتھ میں لیے فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ صابرہ نے اپنی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے کہا، بہت نالائق ہو تم۔ امی، آج بھائی نے کہا تھا کہ تم اڑتے ہوئے پرندے کو نشانہ نہیں بنا سکتے۔ اچھا، بہت بہادر ہو تم۔ آؤ اب سبق سناؤ۔ 14 سال کی عمر میں عبداللہ علوم دینی اور فنون سپاہ گری کی تکمیل کے لیے بصرہ کے ایک مکتب میں داخل ہونے کے لیے رخصت ہوا، اور عذرا کی دنیا کی آدھی خوشی اور ماں کی محبت بھرے دل کا ایک ٹکڑا ساتھ لیتا گیا۔ ان تینوں بچوں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا ضروری نہیں کہ عذرا کو نعیم اور عبداللہ سے بے حد محبت تھی، لیکن یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ وہ ان دونوں میں سے کسی کو زیادہ چاہتی تھی۔ اس کے معصوم دل پر کون زیادہ گہرے نقوش پیدا کر چکا تھا؟ اس کی آنکھیں کس کو بار بار دیکھنے کے لیے بے قرار رہتی، اور اس کے کانوں میں کس کی آواز ایک نغمہ بن کر گونجتی تھی؟ بظاہر خود عذرا بھی اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے نعیم اور عبداللہ ایک ہی وجود کے دو مختلف نام تھے، اور نعیم کے بغیر عبداللہ اور عبداللہ کے بغیر نعیم کا تصور اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے اپنے دل میں کبھی ان دونوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان دونوں کی موجودگی میں بھلا اسے کسی گہری سوچ میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب ان دونوں میں سے کوئی ہنستا ہوا نظر آتا تو اس کی ہنسی میں شریک ہو جاتی، اور جب کسی کو سنجیدہ دیکھتی تو فوراً سنجیدہ ہو جاتی۔ عبداللہ کے بصرہ چلے جانے کے بعد اسے ان باتوں کے متعلق سوچنے کا موقع ملا۔ اسے معلوم تھا کہ کچھ عرصہ بعد نعیم بھی وہاں چلا جائے گا، لیکن نعیم سے جدائی کا تصور بھی اسے عبداللہ کی جدائی سے زیادہ زبر آزما محسوس ہوتا۔ عبداللہ کا عمر میں بڑا ہونا، اس کی متانت سنجیدگی، عذرا کے دل میں اس کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت اور بلندی کا احساس پیدا کر چکی تھی۔ وہ محبت سے زیادہ اس کا احترام کرتی تھی، اسے نعیم کی طرح بھائی جان کہہ کر پکارتی، اور اپنے سے عرفہ و اعلیٰ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ میل جول اور باتوں میں قدرے تکلف سے کام لیتی۔ نعیم کی عظمت بھی اس کے دل میں کم نہ تھی، لیکن اس کے ساتھ گہرے لگاؤ نے اسے تکلفات سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اس کی دنیا میں عبداللہ ایک سورج کی حیثیت رکھتا تھا، جس کی طرف ہم اس کی خوش نمائی کے باوجود آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے اور اس کے قریب جانے کے خیال سے گھبراتے ہیں، لیکن نعیم کی ہر بات اسے اپنے منہ سے نکلی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ عبداللہ کے چلے جانے کے بعد نعیم کی عادات میں ایک عجیب تغیر رونما ہوا، شاید اس خیال سے کہ صابرہ عبداللہ کی جدائی بہت زیادہ محسوس نہ کرے، یا اس لیے کہ وہ بھی بصرہ کے مدرسے میں داخل ہونے کے لیے بے تاب تھا۔ بہرحال وہ بچپن کی تمام عادات چھوڑ کر پڑھائی میں دلچسپی لینے لگا۔ اس نے ایک دن صابرہ سے سوال کیا، امی، آپ مجھے بصرہ کب بھیجیں گی؟ ماں نے جواب دیا، بیٹا، جب تک تم اپنی ابتدائی تعلیم ختم نہیں کر لیتے، میں تمہیں وہاں بھیج کر لوگوں سے یہ کہلوانا پسند نہیں کرتی کہ عبداللہ کا بھائی بے علم ہے، گھوڑے پر چڑھنے اور تیر چلانے کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ ماں کے الفاظ نعیم کے حساس دل میں نشتر کی طرح چبھے۔ اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، امی، مجھے کوئی جاہل کہنے کی جرات نہیں کرے گا، میں تمام کتابیں اسی سال ختم کر لوں گا۔ صابرہ نے پیار سے نعیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہارے لیے کوئی بات مشکل نہیں، مصیبت یہ ہے کہ تم کچھ کرتے نہیں۔ ضرور کروں گا امی، اب آپ کو مجھ سے یہ شکایت نہ رہے گی۔ ماہ رمضان کی چھٹیوں میں عبداللہ گھر آیا۔ وہ سپاہیانہ لباس پہنے ہوئے، بستی کے لڑکے اسے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ نعیم اسے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتا، عذرا اسے دور ہی دور سے دیکھ کر شرما جاتی، اور صابرہ بار بار اس کی پیشانی چومتی۔
نعیم نے عبداللہ سے مدرسے کے متعلق بہت سے سوالات کیے۔ عبداللہ نے اسے بتایا کہ وہاں پڑھائی کے علاوہ زیادہ وقت فنون جنگ کی تحصیل میں مصرف ہوتا ہے۔ نیزہ بازی، تیگ زنی اور تیر اندازی سکھلائی جاتی ہے۔ تیر اندازی کے متعلق سن کر نعیم کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ بھائی جان، مجھے بھی ساتھ لے چلو، اس نے ملتجی ہو کر کہا۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، وہاں تمام لڑکے تم سے بہت بڑے ہیں، تمہیں کچھ مدت صبر کرنا پڑے گا۔ نعیم نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سوال کیا، بھائی جان، مدرسے میں آپ سب لڑکوں پر سبقت لے جاتے ہوں گے؟ عبداللہ نے جواب دیا، نہیں، بصرہ کا ایک لڑکا میرا مد مقابل ہے، اس کا نام محمد بن قاسم ہے، وہ تیر اندازی اور نیزہ بازی میں تمام مدرسے کے لڑکوں سے اچھا ہے۔ ایک زنی میں ہم دونوں برابر ہیں، میں اس سے کبھی کبھی تمہارا ذکر کیا کرتا ہوں، وہ تمہاری باتیں سن کر بہت ہنسا کرتا ہے۔ ہنسا کرتا ہے؟ نعیم نے تیوڑی چڑھا کر کہا، میں اسے جا کر بتاؤں گا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ لوگ مجھ پر ہنسا کریں۔ عبداللہ نے نعیم کو برگشتہ دیکھ کر گلے لگا لیا اور اسے خوش کرنے کی کوشش کی۔ رات کے وقت عبداللہ لباس تبدیل کر کے سو گیا۔ نعیم اس کے قریب بستر پر پڑا کافی دیر تک جاگتا رہا۔ جب نیند آئی تو اس نے خواب میں دیکھا وہ بصرہ کے مدرسے کے طلباء کے ساتھ تیر اندازی اور نیزہ بازی میں مصروف۔ وہ الگ صبح سب سے پہلے اٹھا، جلدی جلدی عبداللہ کی وردی پہنی اور عذرا کو آ جگایا۔ عذرا، دیکھو مجھے یہ لباس کیسا لگتا ہے؟ عذرا اٹھ کر بیٹھ گئی، نعیم کو سر سے پاؤں تک دیکھا، مسکرائی اور بولی، تم اس لباس میں بہت بھلے معلوم ہوتے ہو۔ عذرا، میں بھی وہاں جاؤں گا اور وہاں سے یہ لباس پہن کر آؤں گا۔ عذرا کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ تم وہاں کب جاؤ گے؟ اس نے سوال کیا۔ عذرا، میں امی جان سے بہت جلد اجازت لے لوں گا۔